بڑا نازک سا دور ہے۔ بسم اللہ۔ کسی بندے کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ خود قرآن و سنت کو پڑھے، ورنہ پہلے لوگ بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے، اہل اللہ کے پاس جایا کرتے تھے، جو سبق ملتا تھا اسے خود بھی جا کے پڑھتے تھے، اسے پڑھ کے پھر آگے پہنچاتے تھے۔ تو یہ ایک کڑی چلتی تھی، ایک لائن چلتی تھی، ایک تسلسل چلتا تھا، ایک ہیرارکی چلتی تھی علم کی۔ تو اب دور اس لیے فتنوں والا ہے کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ جاہل لوگ ہیں، صحیح مدارس سے پڑھے لکھے نہیں ہیں، یعنی کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھے۔ اور یہ آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا کہ اس وقت جو سلسلہ علم ہے، منہج علم، دا میتھڈالوجی آف نالج، وہ بھی آن لائن ہو چکا ہے زیادہ تر۔ تو جب علم آن لائن ہو جائے گا تو استاد کی صحبت نہیں مل رہی، شیخ کی صحبت نہیں مل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ماہرین کے پاس آپ بیٹھ نہیں رہے تو پھر اپنے حساب سے دین کی تعبیر کریں گے۔ تو جب آپ اپنے گمان سے، اپنے ظن سے دین کی تعبیر کریں گے تو دین کی روح متزلزل ہو جائے گی، اور ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس چیز کا بندہ ماہر ہے وہ اپنی مہارت کو چھوڑ کے اور معاملات میں مصروف ہے۔ مثلا ایک بندہ انجینئر ہے، سپوز، تو ایک انجینئر کی اسائنمنٹ نہیں ہے کہ وہ قرآن کو ڈسکرائب کرے، قرآن بیان کرے۔ قرآن وہ بیان کرے جس نے 8-10 سال مدارس میں کسی استاد کے قدموں میں بیٹھ کے قرآن سیکھا ہے، وہ قرآن کو بیان کرے تو اس بات کی سمجھ آتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال بھی دیا کرتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی مثال میں ایک دیا کرتا ہوں کہ سپوز دل کے وال ہیں 4، اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی خراب ہو جائے تو زندگی خراب ہے۔ چاروں میں سے کسی ایک کی بھی گستاخی کی، زندگی خراب ہے۔ دل کے وال ہیں 4 حضرت، تو اس میں سے اگر ایک بھی خراب ہو جائے تو زندگی خراب ہے۔ تو جب دل کے وال میں مسئلہ بن جائے تو کیا ہم اسے ٹھیک کرانے کے لیے کسی موچی سے رابطہ کریں گے؟ کیا ہم موچی سے کہیں گے کہ ہمارا جوتا بھی گانڈو اور دل بھی ٹھیک کر دو؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں ہے۔ اگر کڈنی انفیکشن ہو جائے، UTI کا مسئلہ بن جائے، یا انفیکٹڈ ان کڈنی پرابلم ہو جائے، there is some sort of stone in kidney، کوئی بھی کڈنی پرابلم ہو جائے، تو کیا ہم کڈنی ٹھیک کروانے کے لیے کسی نائی کے پاس جائیں گے کہ ہمارے بال بھی ٹھیک کرو اور کڈنی بھی ٹھیک کر دو؟ جی، ہم بڑے سیانے ہیں، ہمیں دل ٹھیک کرنے کے لیے کارڈیالوجسٹ چاہیے، ہمیں کڈنی ٹھیک کرنے کے لیے نیفرالوجسٹ چاہیے، ہمیں دماغ کے علاج کے لیے نیرالوجسٹ چاہیے۔ تو شرم نہیں آتی ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے کسی انجینئر کی ضرورت پڑے گی؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ یعنی ہم دین کی تعبیرات نام نہاد انجینئر سے لیں گے؟ آپ نے اگر دین سمجھنا ہے معین الدین سے سمجھو، اگر آپ نے دین سمجھنا ہے فرید الدین سے سمجھو، اگر آپ نے دین سمجھنا ہے الہ الدین سے سمجھو، اگر آپ نے دین سمجھنا ہے محی الدین سے سمجھو۔ تو یہ فتنوں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بنی ہوئی ہے، وہ لوگ اس وقت دین کی تعبیرات کر رہے ہیں جو ماہرین دین نہیں ہیں، دین کے ماہر نہیں ہیں، ان کی اسپیشلسٹ کسی اور فیلڈ میں ہے، اس طرف گئے ہیں، حالانکہ ان کا کام ہی نہیں ہے یہ۔ مہربانی فرمائیں بالخصوص نئی نسل، جوان نسل، بی کانشیس پلیز، نئی نسل اٹینٹیو پلیز، نئی نسل اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ یونیورسٹی کے بچے، میں بھی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں،
یونیورسٹی کے بچے اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، اپنے اہل اللہ کو پس پشت نہ کریں، اپنے بزرگوں کو علیحدہ نہ کریں۔ علیحدہ آپ کر نہیں سکیں گے، آپ جتنا مرضی بھی کوشش کریں، اہل اللہ، اولیاء، اللہ والے، خواجہ معین، خواجہ قطب، خواجہ فرید، غوث اعظم، داتا حجویر، میں ایک جملہ عرض کروں اور یہ غلط نہیں ہوگا، بر صغیر میں دین کی شاہ رگ کو گنج شکر کہتے ہیں۔ آپ کے بر صغیر میں دین کی شاہ رگ کو معین الدین کہتے ہیں۔ اس بر صغیر میں اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، پیچھے معین الدین ہے، پیچھے فرید الدین ہے، تو مہربانی کی جائے اگر انہیں نہ، یہ دیکھیں میں کبھی کسی پہ انگشت تان نہیں اٹھائی، یہ میری زندگی کا معیار ہے، لیکن جب پانی حلق تک آ جائے تو پھر چپ رہنا نہیں بنتا، تو پھر پیغام پہنچانا بنتا ہے، تو پھر آپ کو جگانا بنتا ہے۔ جاگتے رہیے گا۔ یہ لوگ جو اس وقت نام نہاد مبلغین سوشل میڈیا کا سہارا لیے ہوئے ہیں، انہیں کنٹرول کریں اور نئی نسل اپنے آپ پہ کنٹرول کرے۔ آئیے جی سورہ اللہ اکبر کبیرہ، سورہ بقرہ میں سے 2 آیات تلاوت کی ہیں، بس آج ان پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ بس یہ 2 آیات پڑھی ہیں۔ کل کا معنی دیوبند حضرات نے کیا کہ، کل کا معنی اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا بتا، کسی نے ترجمہ کیا کہ، کسی نے ترجمہ کیا بتا، لیکن اہل سنت کے امام اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ جبہ ادب تن پہ سجایا اور کل کا معنی کیا فرما، بتا اور فرما۔ اس میں فرق تو ہے نہیں ہے نا جی؟ یہ جو فرق ہے نا، یہی فرق ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، یہی فرق ہے کہ سنی جب بھی نبی کی بات کرتے ہیں ادب سے کرتے ہیں، بس یہی فرق ہے۔ حبیب کیا فرمائے؟ ان کانت لکم الدار الآخرۃ، ان کانت لکم الدار الآخرۃ۔ دیوبند حضرات نے اس کا ترجمہ کیا آخرت والا گھر چاہیے، وہ جو آگے آئے گا گھر وہ چاہیے۔ سنیوں کے امام نے ترجمہ کیا پچھلا گھر چاہیے۔ غور نہیں کیا آپ نے ابھی بھی نا، میں پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ اہل سنت کے امام اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ، میرا حبیب فرمائیے وہ پچھلا گھر جو ہے نا، پچھلا گھر۔ اچھا ذرا مجھے روک کے بتائیے گا یہ پچھلا گھر کیا ہوتا ہے؟ پچھلا گھر وہ ہوتا ہے جو اولاد کے لیے اس کے باپ کا ہو، اولاد کے لیے۔ دیکھیں یہ امن آباد ہمارا پچھلا گھر ہے، لیکن امن آباد میں بات ختم نہیں ہو جاتی۔ چرخی دادری ہمارا پچھلا گھر ہے، میرے ابا کے بڑے پردادا جد اعلیٰ چرخی دادری ریاست انڈیا کی ہے۔ اچھا وہ بھی ہمارا پچھلا گھر وہ نہیں ہے، تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو نجف ہمارا پچھلا گھر ہے۔ بھائی جو مولا علی جہاں پہ رہتے ہیں اصل میں ہمارا تو پچھلا گھر وہی ہے نا۔ بات ویسے نجف بھی ختم نہیں ہو جاتی، مدینہ ہمارا پچھلا گھر ہے۔ تو پچھلا گھر وہ ہوتا ہے جو اولاد کے لیے وہ ہوتا ہے جو باپ کا ہو۔ اب ذرا مجھے تسلی سے جواب دیجئے گا، اللہ نے تمہارے باپ آدم کو کہاں پہ رکھا تھا؟ جنت میں، جیتے رہیں۔ کہاں پہ رکھا؟ جنت میں۔ تو پھر میں اس آیت کا ترجمہ یوں کر لوں، اللہ فرماتا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ، میرا حبیب فرمائیے جنت چاہیے؟ میرا حبیب ان سے پوچھئے۔ کیا بات ہے، آج 1 مہینے بعد میری آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے تو بڑا پیارا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میرا حبیب ان سے پوچھئے۔ اچھا اب دیکھیے گا، پوچھ نبی رہے ہیں، پوچھوا اللہ رہا ہے، اختیار نبی کو دے رہا ہے، آپ پوچھیں۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا۔
اچھا نہیں ٹھہرے، میں سمجھاتا ہوں. اگر میرے پاس کوئی چیز ہو، موبائل ہو، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ موبائل چاہیے تو اس پہ میرا پورا اختیار ہے تو پوچھا ہے. اگر اختیار نہ ہو تو میں پوچھ سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے کوئی آفر دینے کے لیے اختیار پورا چاہیے. نبی پوچھ رہے ہیں جنت چاہیے، تو پھر جنت پہ پورا اختیار ہے نا، تو پوچھا ہے نا. بھائی غور ہے جی بات کی طرف. نبی پوچھ رہے ہیں جنت، اختیار ہے تو پوچھا ہے. نہیں آپ چپ بیٹھے ہیں. اختیار ہے تو ایک دن جنگ کرتے ہوئے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کا آنا بار آیا. ہاتھ میں آنکھ رکھ کے نبی کے پاس آ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے. نبی فرماتے ہیں قتادہ تمہیں آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی یا رسول اللہ آنکھ کا سوال میں نے کیا ہے، جنت آپ کی زبان سے نکل آئی ہے. فرماتے ہیں قریب آ جا، لعاب دہن لگا کے آنکھ میں آنکھ رکھ کے فرماتے ہیں قتادہ چلا جا، آنکھ تمہیں تیری طرف سے مل گئی، جنت محمد کی طرف سے مل. بھائی پورا اختیار ہے نا جی. دیکھیں جنت پہ اختیار ہے تو پوچھ رہے ہیں نا. اچھا میری بات سنو میرے صاحبو، اگر اختیار ہو نا تو پھر ایسی باتیں کی جاتی ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا بیٹا حسن بھی جنت کا وارث ہے اور میرا بیٹا حسین بھی جنت کا. اختیار ہو تو اختیار دیے جاتے ہیں. اور بھائی اختیار ہو تو فرمایا جاتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم وان لهم الجنہ، تمہاری جان ہم لے رہے ہیں، تمہارا مال ہم لے رہے ہیں، جنت تمہیں دے رہے ہیں. بھائی جنت ہو تو ایسے اختیار ہوتے ہیں نا. اور بھائی اختیار ہو تو پھر دروازے کھلتے ہیں. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا. بھائی اختیار مل جائیں تو جنت پاک پتن میں بھی بانٹی جاتی ہے. اب میرے دوست سمجھے ہیں میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ باتیں اختیار کی ہوتی ہیں. جو بندہ فرید کے قدموں میں جنت نہیں نہ مانتا، وہ اس بات کو مانتا ہے الجنت تحت اقدام الامہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیروں تلے جنت ہے. نہیں آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. جو بندہ فرید کے در پہ جنت نہیں مانتا وہ ماں کے قدموں تلے جنت مانتا ہے. اچھا تیری ماں کے قدموں تلے جنت ہو سکتی ہے، فرید کے در پہ جنت نہیں ہو سکتی؟ اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے. اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں. ارشاد ہوا فرمائیے جنت چاہیے. اب یہ کیسی جنت ہے؟ Now the next are two basic characteristics of that house. دو بیسک خصوصیات اللہ نے بیان کی. اللہ فرمائے اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے عند اللہ، یہ وہ گھر ہے جو اللہ کے نزدیک ہے. یہ وہ گھر ہے جو اللہ کے، یہ پہلی خصوصیت. دوسری فرمائی خالصۃ من دون الناس، لوگوں سے ہٹ کے. اچھا نہیں میں پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں. مصطفیٰ اعلان کر رہے ہیں جنت چاہی دی جائے جیڑی رب دے نیڑے وے تے لوکاں کولوں ہٹ کے وے. بھائی یہ میں نے پنجابی میں ترجمہ کر دیا. چاہی دیے نا بھائی، چاہیے. مولا what we have to do، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کیسے ملے گی؟ فرمایا کرنا یہ ہے فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو. موت مانگنی نہیں، موت مانگنا حرام ہے. آرزو رکھو. نہیں میرے صاحبوں نے غور نہیں کیا. موت کی آرزو رکھو. اچھا رکنا ذرا رکنا. تو مولا پھر موت کی آرزو ہم سب رکھیں تو ہمیں مل جائے گی؟ فرمایا نو دا نیکسٹ از کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ، شرط رکھی ہے. مولا پھر کیسے ملے گی؟ فرمایا موت کی تمنا وہ رکھے گا ان کنتم صادقین، موت کی تمنا رکھے گا ہی وہ جو صادق ہے. جو صادق ہے. میں نے صرف ابھی ایک آیت کا ترجمہ کیا ہے، 15 منٹ میں ایک آیت کا ترجمہ ہوا ہے. جنت میں گھر ہے، لوگوں سے ہٹ کے ہے، اللہ کے نزدیک ہے، ملے گا اسے جو موت کی تمنا رکھے گا. ہر ایک نہیں رکھے گا، رکھے گا وہ جو صادق ہے، رکھے گا وہ جو.
ایک آیت ختم ہوئی ہے ابھی، میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں اسی آیت کا. جنت میں گھر ہے، اللہ کے نزدیک ہے، لوگوں سے ہٹ کے ہے، ملے گا اسے جو موت کی آرزو رکھے گا. ہر کوئی نہیں رکھے گا وہ جو صادق ہے. اب آپ مجھے اجازت دو قرآن میں سے 2-4 صادق پڑھ لیں، بس یہی آج آپ کو سمجھانا ہے. 2-4 صادق قرآن سے پڑھنے ہیں. اچھا ایک منٹ ٹھہریں، یہاں پہ ایک آیت ہے، ٹھہریے گا. صادقوں کی علامت اللہ فرماتا ہے وقالو، یہ الحجر کی آیت ہے، 15 نمبر سورہ ہے، 7 نمبر آیت ہے. وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، وہ کہنے لگے یا ایھا الذی نزل، اے وہ شخص جس پہ اتارا گیا ہے، علیہ جس پہ اتارا گیا ہے، ذکر قرآن، انک لمجنون، بے شک یہ تو مجنون ہے. نعوذ باللہ نقل کفر نباشد. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، صادق ہے، تو پھر فرشتوں کو بلا کے دکھا. یہ مطلب ہے جس در تے فرشتے آن نہ او جے صادق. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں. یہ والی آیت بتا رہی ہے جہاں پہ فرشتے اترتے تھے نا، وہ گھر صادقوں کا ہے. نہیں ٹھہرو، آپ نہیں سمجھے، ٹھہرو، وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے نا جمعہ شریف کا. ٹھہرو، سورہ آل عمران میرے سامنے آ رہی ہے، یہ 3 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 42 نمبر آیت ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اللہ فرماتا ہے فرشتے تو مریم کے پاس بھی اترتے تھے، فرشتے تو مریم کے پاس بھی اترتے تھے. مولا مریم کے پاس فرشتے اترتے تھے، کیوں؟ فرمایا قالت الملائکہ، فرشتے مریم سے باتیں کرنے کے لیے اترتے تھے. اچھا جس کے پاس فرشتے باتیں کرنے اترے اگر وہ بی صادقہ ہے، تو جس کے در پہ فرشتے نوکری کرنے اترے، بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اب آپ مانے یا نہ مانے، ہم تو مانے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بندہ جب مولا علی کو بلانے گیا تھا تو اس بندے نے دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے، پاس بندہ موجود کوئی نہیں، دانے پڑ رہے ہیں، بندہ موجود کوئی نہیں، چکی چل رہی ہے، بندہ موجود کوئی نہیں، آٹا نکل رہا ہے، بندہ موجود کوئی نہیں، جھولا ہل رہا ہے، شہزادہ سو رہا ہے. اس نے جا کے پیغام دیا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی زہرا کے گھر پہ عجیب منظر دیکھا. فرمایا کیا دیکھا ہے؟ حضور بندہ کوئی نہیں، دانے پڑ رہے ہیں، بندہ کوئی نہیں، چکی چل رہی ہے، بندہ کوئی نہیں، جھولا ہل رہا ہے، شہزادہ سو رہا ہے. آپ نے فرمایا خاموش ہو جا، ہماری زہرا ساری رات مصلے پہ رہتی ہے. وہ دانے ڈالنے والا فرشتہ تھا، وہ چکی چلانے والا فرشتہ تھا، اور وہ جھولا جبریل جھلا رہا تھا اور جھولے میں حسین سو رہا تھا. اگر یہاں تک قرآن سمجھ آ گیا تو تھوڑا آگے چلیں جی. اللہ فرمایا جنت میں گھر ہے، لوگوں سے ہٹ کے ہے، ملے گا انہیں جو صادق ہے، ملے گا انہیں جو صادق ہیں. اچھا یہاں پہ صادقین کی ایک آیت اور ہے، سورہ اللہ اکبر کبیرہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے. وہ آیت ہے نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. ملائکہ اگر کہو تو زمین پہ خلیفہ بنائیں. قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ. ہم ہیں نا تیری تسبیح کے لیے، یہ تو فساد کرے گا، لڑے گا، خون ریزی کرے گا. اور فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تم چپ کرو، تمہیں فسادی نظر آ رہا ہے، مجھے میلادی نظر آ رہا ہے. بس ترجمہ میں نے کر دیا. اگر آپ کا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بلا فاصلہ آگے آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. ہم نے حضرت آدم کو علم دیا الاسماء، اسماء کا. ہم نے آدم کو علم دیا اسماء کا. اب ذرا رکیے گا، ہم نے حضرت آدم کو علم دیا اور دیا اسماء کا. اسماء نہیں، الاسماء. الف لام اسے معرف باللام کہتے ہیں، تخصیص کے لیے آتا ہے. جہاں پہ الف لام آ جائے پھر بات عام نہیں ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، مجھے آسان کر دیا. اگر ہم کہیں نبی نبی تو پھر مانا ہوگا کوئی نبی.
عیسیٰ ہو سکتے ہیں، موسیٰ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی نبی. اگر ہم کہیں ان نبی، اب سارے نبی نہیں بلکہ نبیوں کا نبی، خاص نبی. الف لام نے خاص کیا نا. اگر میں کہوں کتابن تو پھر کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. تو اگر کہوں الکتاب، اب ساری کتابیں نہیں ہیں، اب کوئی خاص ہے اور وہ صرف قرآن ہے. بھائی وہ صرف قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم کو اسماء نہیں سکھائے، الاسماء خاص نام ہے. ہم خلافت دینے لگے ہیں، نام خاص ہیں. نہیں آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم اپنا خلیفہ بنانے لگے ہیں، نام. دیکھیں میں نہ چاہتے ہوئے بھی اب یہ بات ہر خطاب میں کر رہا ہوں کیونکہ ضرورت ہے. یہ خلیفہ تصوف کی اصطلاح ہے، خلیفہ تصوف کی اصطلاحات میں سے اصطلاح ہے. خلیفہ بعد میں بنتا ہے، مرشد پہلے ہوتا ہے. ہاں جی یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے. یہ حضرت آدم کو خلیفہ کہہ کے اللہ نے بتا دیا. اگر آدم میرا پہلا خلیفہ ہے، اس کا مرشد محمد پہلے موجود ہے. بھائی آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ سمجھے فرید الدین خلیفہ بعد میں، قطب پہلے ہے. خواجہ قطب خلیفہ بعد میں، معین پہلے ہیں. معین خلیفہ بعد میں، عثمان پہلے ہیں. عثمان خلیفہ بعد میں، حذیفہ پہلے ہیں. حذیفہ خلیفہ بعد میں، حسن بصری پہلے ہیں. حسن بصری خلیفہ بعد میں، مولا علی پہلے ہیں. میرے دوست پہنچ گئے جس منزل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ جتنی مرضی کوشش کریں بندوں کو بابوں سے بھگانے کی، بابوں سے بندے نہیں بھاگیں گے. دیکھیں بڑی تھکی طبیعت میں آج حاضر ہوا ہوں. آپ جاگ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. گزارش کر رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے الاسماء خاص نام ہے جو ہم نے آدم کو سکھائے، کلہا سارے سکھا دیے. ثم آرادہم، اب رکیے گا، بی کانشیس پلیز، بات سمجھنے والی ہے. ثم پھر آرادہ پیش کیا، ہم انہیں، جن کے نام آدم کو سکھائے نا، پھر انہیں پیش کیا، ہم انہیں. ایک بات دل پہ لکھیے گا، اور یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، پوری دنیا فقیر کا پیغام سنتی ہے. یہ جو لفظ ہم ہے نا، ہم یہ ہم ان کے لیے آتا ہے جو عقل بھی رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں. اچھا نہیں جملہ اتنا ہی کافی ہے. جو عقل رکھے نا ہم ان کے لیے آتا ہے. صاحبان عقل کے لیے ہم آتا ہے. اور میں پھر عرض کر رہا ہوں ہم ذویل عقول کے لیے آتا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ عقل والے ہم آدم، جو ہم جن کے ناموں کا علم ہم نے آدم کو دیا نا، وہ عقل والے ہم فرشتوں کے سامنے رکھے. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کوئی بات کر رہا ہوں. اچھا میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں پھر سنیے گا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے الاسماء کا علم حضرت آدم کو دیا، کلہا سب کے سب کا. ثم پھر آرادہ پیش کیا، ہم انہیں، جن کے ناموں کا علم ہم نے آدم کو دیا انہیں پیش کیا، علی الملائکتی، ملائکہ کے سامنے ہم نے انہیں پیش کیا. اور پیش کر کے ہم نے کہا فقال انبیونی، ذرا بتائیے تو صحیح، بی اسمائی، یہ کون ہے؟ ہائے ہائے آپ نے ابھی بھی غور ہی نہیں کیا میں کوئی بات کر رہا ہوں. ذرا بتائیے تو صحیح یہ کون ہے، ذرا مجھے بتاؤ یہ کون ہے. ہاؤلا ان کنتم صادقین. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں صادقین سمجھا رہا ہوں. ذرا بتاؤ نا ملائکہ، اگر تم صادقین میں سے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے، ہمیں بتاؤ ذرا یہ کون ہے. اب ملائکہ نے جواب دیا، قالا لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہم نہیں بتا سکتے، ہم تو وہی بتائیں گے نا جس کا علم تو ہمیں دے رہا ہے، ہم تو وہی بتائیں گے نا. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کیسے بتائیں، ہم تو وہی بتائیں گے نا جس کا علم تو ہمیں دے رہا ہے. قالا یا آدم انبئہم باسمائہم، اب انہیں آدم کے سامنے کر کے اللہ نے کہا آدم اب ذرا آپ بتائیے نا یہ کون ہے. آدم نے دیکھ کے کہا ان میں سے یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ زہرا ہے،
یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، تسی چپ بیٹھے ہو. یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ زہرا ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. خوش ہو کہ اللہ نے کہا آدم اسی لیے تو تمہیں خلیفہ بنایا، اسی لیے تو تو ہمارا خلیفہ ہے. اور بھائی پنج تن پاک کی معرفت کا نام خلافت ہے. خلیفہ اسے کہتے ہیں جسے پنج تن کی معرفت ہو. نہیں آپ چپ بیٹھے ہیں، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور میں کوئی اپنی رائے نہیں دے رہا. یہ سنیوں کے امام کی آراء میں سے ایک رائے ہے. علامہ عبد الرحمن بن صفوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سوال سے پہلے آدم پڑھ چکے تھے، آسمانوں پہ لکھا ہوا تھا، آسمانوں پہ لکھا ہوا تھا انا المحمود ھذا محمد، انا الاعلی ھذا علی، انا فاطر ھذہ فاطمہ، الاحسان منی ھذا حسن. یہ آدم پڑھ چکے تھے اور اسی پڑھے کو آدم نے سنا دیا. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو نا بھائی. صادقین سمجھ آ رہی ہیں؟ صادق وہ ہے جس کا جنت میں گھر ہے، لوگوں سے ہٹ کے ہے. ملے گا اسے جو موت کی آرزو رکھے گا. ہر کوئی آرزو نہیں رکھے گا، رکھے گا وہ جو صادق ہے. یعنی صادقین وہ ہیں جو موت سے گھبرایا نہیں کرتے، موت سے گھبرایا نہیں کرتے. موت سامنے بھی ہونا یہ نہیں گھبراتے. ہاں جی میں عرض کر رہا ہوں، موت سامنے بھی ہو یہ نہیں گھبراتے. ان کے چہرے پہ ذرا بھی تریلی نہیں آتی. جس طرح ہم گھبرا جاتے ہیں یہ نہیں گھبراتے. ہاں جی دیکھیں وہ سامنے آگ تھی نا تو یہ منجیک میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ سے چھپا تو نہیں نا. اچھا اب سامنے موت ہے تو یہ گھبرائے نہیں تھے، نہیں تھے گھبرائے میں کہہ رہا ہوں. بلکہ ہاں اس نے آ کے کہا تھا کین آئی ہیلپ یو، میں آپ کی مدد کروں. فرمایا ہو از یو، تو کون ہے؟ اس نے کہا جبریل ہوں. فرمایا چلا جا، تو جبریل ہے، وہ جلیل ہے، ہم خلیل ہیں. چلا جا، تو کدھر آ گیا، تیرے کام ہی نہیں ہے. تو پھر اقبال نے خوبصورت لکھا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق کا مطلب ہے صادق نہیں گھبرایا کرتے. مولا یہ کون ہے؟ فرمایا واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، یہ میرا صادق نبی ہے. صادق نہیں گھبراتے میں کہہ رہا ہوں. اچھا ٹھہرے، صادق چاہے گود میں کیوں نہ ہو، غور ہی نہیں کیا آپ نے میں کہہ رہا ہوں. اچھا میری بات سنیں، وہ گود والا بچہ چھوڑ کے جب یہ جنگل میں واپس آئے نا تو جب واپس گئے نا تو فلما بلغ معه السعی، تو بچہ چلتا پھرتا تھا. چلتے پھرتے بچے کو دیکھ کے فرماتے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں تیری خواب میں موت دیکھ کے آیا ہوں. تو یہ ڈر گئے، اسماعیل ڈر گئے، گھبرا گئے. بلکہ فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا چھری اٹھانے والی بات کریں. مولا یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ فرمایا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. جس نے چھری اٹھائی ہے یہ بھی صادق ہے، جس کے گلے پہ آئی ہے یہ بھی صادق ہے. صادق موت سے بھائی سمجھ رہے ہیں بھائی، صادق موت سے نہیں ڈرتے. میں کہہ رہا ہوں موت سامنے بھی ہو صادق نہیں ڈرتے، نہیں ڈرتے. اگر یہ آواز بھی دے ادھر آ جائیے، جی کیا حکم ہے، لبیک ہم جا رہے ہیں، آپ ہمارے بستر پہ آرام کریں. بھائی آگے ذہن میں. اچھا باہر بندے جو کھڑے تھے وہ پھول پکڑ کے کھڑے تھے، وہ جو اندر سے آئے گا اس کے گلے میں ڈال دیں گے. کیا پکڑا ہوا تھا؟ تلواریں، اور وہ بھی ننگی. باہر موت ہے، وہ فرما رہے ہیں سو جا. اور پھر وہ بھی کمال ہے، چادر پکڑی اور تان کے سو گئے. وہ بعض جگہوں پہ آتا ہے کالے رنگ کی چادر تھی، بعض جگہوں پہ آتا ہے سبز رنگ کی چادر تھی. سبز چادر اٹھائی اور تان کے سو گئے. وہ پاس سے گزر گئے، انہیں نظر نہیں آئے. ساری رات وہ باہر کھڑے رہے. جب یہ اندر داخل ہوئے، اب بستر پہ دیکھ کے کسی کی زبان سے نکلا نبی ابھی بھی سو رہا ہے. کہا نبی نہیں علی ہے. کسی نے کہا نہیں نبی ہے، کسی نے کہا علی ہے. کیونکہ چادر وہی، چال وہی، گفتار وہی ہے. چلتا تھا تو لگتا تھا اللہ کا نبی ہے. انگشت زبان دے کے مکے کے کافر بولے سویا تو محمد تھا، جاگا تو علی ہے. معاملہ کچھ اس طرح کا تھا نا، معاملہ کچھ ایسا تھا نا. اب وہ نہیں گھبرائے. بھائی بولو تو صحیح نا. وہ موت کا بستر ہے، تلواریں ہیں،
بندے مارنے آئے ہیں، وہ گھبرائے نہیں، علی ہے نا اور صادق ہے. میں گزارش کر رہا ہوں ان کا چھوٹا سے چھوٹا بچہ ہونا وہ بھی صادق ہے. نہیں آپ سمجھے نہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، نہیں گھبراتے. ان کا 18 سال کا ہو تب صادق ہے، ان کا 24 سال کا ہو تب صادق ہے، ان کا تو 6 ماہ کا نہیں ڈرتا. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو. یہ ہے صادق. یہ کیا ہے؟ جنت میں گھر ہے، لوگوں سے ہٹ کے ہے، موت سے نہیں گھبراتے، بندے صادق ہیں. بھائی بندے، اب میں اگلی آیت پڑھوں اور آپ کو نتیجہ دوں. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ. اللہ فرماتا ہے تجھے نہیں ملے گا. ہاں جی میں عرض کر رہا ہوں وَلَن يَتَمَنَّوهُ، نہیں تمنا کرو گے تم، ابدم کبھی بھی، بما قدمت أيديهم، تم موت کی تمنا نہیں کرو گے. کیوں؟ بما قدمت أيديهم، تمہیں پتا ہے میں نے آگے کیا بھیجا ہے. اور تینوں اپنیاں کیتیاں دا پتہ ہے. یہ دا مطلب ہے وہ مطمئن نے اپنیاں کیتیاں تے مطمئن نے، انہوں نے پتا ہے اسی صادق ہاں، ہم صادق نہیں. اس کا مطلب ہے جنت میں گھر ہے صادقوں کا. اور صادق کس معیار کے ہیں یہ آپ دیکھ چکے ہیں. ہم اتنے جوگے نہیں، ہم اس کیٹیگری میں نہیں آتے، ہم اس لسٹ میں نہیں آتے. پر مولا جنت تو ہمیں بھی چاہیے. اللہ فرمائے اگر تمہیں جنت چاہیے نا تو تمہیں آسان طریقہ بتا دیتے ہیں. مولا حکم کر ہمیں جنت کیسے ملے گی. لو جی اب سنیے گا مولا ہمیں جنت کیسے ملے گی. سورہ توبہ میرے سامنے آ گئی ہے. بھائی صادقین سامنے آ گئے. نبی رحمت صادق، مولا علی صادق، پیچھے چلے جو ابراہیم صادق، اسماعیل صادق، نیچے آ جو فرید صادق، داتا حضور صادق، گنجے شکر صادق، معین الدین صادق. تسی چپ کیوں بیٹھے ہو؟ خواجہ نظام صادق. اس کا مطلب ہے یہ ہے صادقین. یہ کون ہے؟ بھائی صادق نہیں ڈرتے میں کہہ رہا ہوں. اور یار ایک منٹ ٹھہرو یار، وہ کسی نے جا کے کہہ دیا کہ یہ بابا پکڑ پکڑ کے کلمے پڑھا رہا ہے، بابا پکڑ پکڑ کے کلمے پڑھا رہا ہے، بابا بچوں کو پکڑ پکڑ کے کلمے پڑھا رہا ہے، بابا بچوں کو پکڑ پکڑ کے کلمے پڑھا رہا ہے. جاؤ جج کے پاس چلے گئے، جا کے وکیل کو کہا بابا پکڑ پکڑ کے بچے پڑھا رہا ہے. کیس دائر ہو گیا. جج نے کہا بلاؤ اس بابے کو. جب بندے بابے کو لینے آگئے خواجہ نظام نے کہا ہم آگے ہیں، ہم نہیں جانے دیں گے. صابر پیا نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے مرشد نہیں جائیں گے. اجمال الدین نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے مرشد کیوں جائیں گے، آج کے مرید نہیں تھے. بھائی بولو تو صحیح تھا، یہ آج کے مرید نہیں تھے. پیروں پہ بن جائے مرید غائب ہو جاتے ہیں. آج کے مرید نہیں تھے، فرید کے مرید تھے. انہوں نے کہا ہم جائیں گے. بابا فرید خاموش ہو جاؤ، بابا خود جائے گا. بابے نہیں ڈرا کرتے میں کہہ رہا ہوں. کہا بابا خود جائے گا. حضرت بابا فرید جا کے کچہری میں کھڑے ہو گئے. جج نے کہا سنا ہے آپ بچوں کو پکڑ پکڑ کے کلمے پڑھاتے ہیں. حضرت بابا فرید نے اپنی انگلی بلند کی، چھت کی طرف اشارہ کر کے کہا فرید نے کب کہا ہے یہ کلمہ پڑھے. چھت سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول. آپ نے دیوار کی طرف اشارہ کیا، فرید نے کب کہا ہے دیوار کلمہ پڑھے. دیوار میں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے زمین کی طرف اشارہ کیا، میں نے کب کہا ہے زمین کلمہ پڑھے. زمین میں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے جج کی طرف اشارہ کیا، میں نے تمہیں کہا ہے کلمہ پڑھ. جج پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے وکیل کی طرف اشارہ کیا، میں نے تمہیں کہا ہے کلمہ پڑھ. وکیل کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بابا فرید نے کچہری میں آئے ہوئے بندوں کی طرف اشارہ کیا، میں نے تمہیں کہا ہے کلمہ پڑھو. سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. میں نے تو پہلے عرض کیا بابے عقل میں نہیں آتے. اب بھائی پچھلے نبیوں کے بابے عقل میں نہیں آتے. نہیں آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہاں پہ قرآن میں پچھلے نبیوں کے بابوں کا ذکر ہے. ایتھے ایک نبی دا بابا خضر ہے. نہیں تسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو. ایتھے سلیمان دا بابا آصف بن برخیہ ہے. ہاں جی جب پچھلے نبیوں کے بابے عقل میں نہیں آتے محمد کے بابے عقل میں کیسے آ جائے. جوان نسل جاگ کے کہے سبحان اللہ.
نہیں بزرگ بندے نہیں، جوان کہو سبحان اللہ. جیتے رہیں، سلامت رہیں، اپنی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنے عقائد کی حفاظت کریں. بزرگوں کا احترام نہ جانا پائے. بڑا اوکھا وقت آ گیا ہوا ہے. دیکھیں میں کراچی سے لے کے پشاور تک سفر کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں ملک کے باہر بھی آنا جانا میرا لگا رہتا ہے. بڑے بڑے عجیب سوال جوان اب کر رہے ہیں، اور یہ بیڑا گرک کر دیا اس بندے نے. کنٹرول کیجئے گا. سوشل میڈیا چونکہ عام ہے، سوشل میڈیا پہ اچھے لوگوں کو سنو، پڑھے لکھے لوگوں کو سنو یار، اچھے پڑھے لکھے لوگ سنو. تو اللہ آخری آیت پڑھے پھر نماز کی طرف آتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ آ گئی صادقین کا گھر ہے، جنت میں گھر ہے صادقین کے لیے. تو مولا ہم تو اس آیت میں نہیں آتے، تو ہمیں بھی تو چاہیے. تو مولا ہم کیا کریں، ہمیں بھی مل جائے. اب آؤ سورہ توبہ. اللہ فرماتا ہے 9 نمبر سورہ 119 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین. سوکھا طریقہ یہ ہے کسی صادق کا دامن پکڑ لو. ہائے ہائے آپ سمجھے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے صادقین کو تو بڑی حویلی جنت میں مل جائے گی، دامن ان کا نہ چھوڑنا، کوارٹر تمہیں بھی مل جائے گا، وہاں پہ رہنے کی جگہ تمہیں بھی ان کے قدموں میں. بولو تو صحیح نا. اور بھائی جس دل میں بزرگوں کا حیا ہے سبحان اللہ تو کون. لو لے جاؤ اس آیت کو کہاں پہ لے کے جانا ہے، لے جاؤ. اللہ فرماتا ہے صادقین کے ساتھ لگو. بھائی اللہ فرماتا ہے لگو، اللہ فرماتا ہے صادقین کے ساتھ لگو. تو ہم ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں معین الدین صادقین میں ہے، فرید الدین صادقین میں ہے، علاء الدین صادقین میں ہے، نظام الدین صادقین میں ہے. میں نہیں مانتا تو نہ من، ہم نے تمہیں منوانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اور بھائی تو نہیں مانتا تو نہ من، منوانے کا ٹھیکہ تو نبی نے نہیں لیا. نہیں آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، میری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، منوانے کا ٹھیکہ نبی نے بھی نہیں لیا. اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے لیس علیک ھداھم، اے آمینہ کا لال ان کی ہدایت کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، تسی صرف پیغام ڈیلیور کرو، ہدایت میں آپ ہی دیاں گا. ہاں جی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، منوانے کا ٹھیکہ ابراہیم نے بھی نہیں لیا، منوانے کی ذمہ داری اسماعیل کی بھی نہیں ہے، منوانے کی ذمہ داری محمد رسول اللہ کی بھی نہیں ہے. اسی کیوں منوائیے؟ ماننا مانو، اللہ ہدایت دے گا جسے دے گا. پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، وہ پہنچا رہے ہیں، وہ ہم پہنچا رہے ہیں. اللہ کرے نوجوان نسل ہدایت پہ رہے. سب کہو آمین. اس نوجوان نسل کا ہدایت پہ رہنا بڑا اوکھا ہے. انحراف کر رہے ہیں، بزرگوں سے بھاگ رہے ہیں. اور نشست جو فقیر کی نشست ہوتی ہے، اہل اللہ کی نشست، وہاں سے ہم دور ہو چکے ہیں. خیر یہ جمعہ ایک بہانہ بنا ہوا ہے. ایک آیت اور نہ پڑھ لی، سورہ مائدہ دی آیت سامنے آئی جی. بھائی 5 نمبر سورہ ہے، 119 نمبر آیت ہے. لو جی تیان کرے آج، بس یہ آیت آخری نتیجہ آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ، اللہ نے فرمایا، ھذا یوم ینفع الصادقین، قیامت کا دن فائدہ ہی انہیں دے گا جو صادق ہے. قیامت کا دن صادقین کے فائدے کا دن ہے. ہاں جی قیامت فرید کا دن ہے. ہاں جی قیامت غوث اعظم کا دن ہے. ہاں جی قیامت مولا علی کا دن ہے. جی قیامت خواجہ قطب صاحب کا دن ہے. اور قیامت گنجے شکر کا دن ہے. نہیں آپ چپ بیٹھے ہیں، میں ایک آیت اور پڑھنے لگا ہوں. سورہ انبیاء میرے سامنے آئی ہے، اب رکنا ذرا. 21 نمبر سورہ ہے، 101 نمبر آیت ہے. جہاں پہ لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ماں بچہ نہیں سنبھالے گی، سوا نیزے پہ سورج ہوگا. ایسے ہی ہے وہ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے. آگے ذہن میں سوا نیزے پہ سورج ہے. بھائی آ گیا، میزان ہوگا. بھائی سارا ذہن میں آ گیا. علماء نے بتایا ہے اپنی اپنی پڑی ہوگی. جہاں پہ بندوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی
اللہ سورہ انبیاء کی 101 نمبر آیت میں فرماتا ہے لا یحزنوہم الفزع الاکبر. اللہ فرماتا ہے اس دن قیامت کی بڑی سی بڑی گھڑی بھی ان پہ اثر انداز نہیں ہوگی. لا یحزنوہم الفزع الاکبر، یہ آیت سامنے آ گئی. لا یحزنوہم، یہ جو ہم ہے نا، ہم وہ جو ہے نا وہ، لا یحزنوہم فزع الاکبر. امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ کیا بہت بڑی قیامت کی گھڑی، خطرناک قسم کی گھڑی، بڑی دردناک گھڑی ہوگی، لیکن یہ مطمئن ہوں گے، یہ وہاں پہ اطمینان سے ہوں گے. اچھا مولا پھر اللہ فرمایا یہی بات ختم نہیں ہوئی، وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِکَةُ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے. نہیں میرے دوستوں نے غور کیا، جہاں پہ بندوں کو اپنی اپنی پڑی ہے وہاں پہ ملائکہ استقبال کریں گے. راستہ دو، غوث اعظم آ رہے ہیں. راستہ دو، اجمیر سے معین آ رہے ہیں. راستہ دو، پاک پتن والے فرید آ رہے ہیں. اور بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو نا یارا. وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِکَةُ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے. یہی بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، ہم اس وقت اعلان کریں گے یہ تو دن ہی آپ کا ہے، یہ آج کا دن ہی آپ کا ہے. اس کا مطلب ہے اس دن ان کی ملکیت ہوگی جس کا بازو پکڑے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. نہیں آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں دن ہی آپ کا ہے، اس کا مطلب ہے معاشر کا دن بتائے گا. یہاں پہ جو فرید کر رہا ہے، فرید اسے جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے. یہاں پہ جو معین کر رہا ہے، معین الدین جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے. جیڑا باپے اندر نوکر بیٹھا اچھی کا وہ سبحان اللہ.